حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت سے مل کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ جل جلالہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک بار پھر کچھ سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. غور سے سنیں آج کی باتیں، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یقیناً ہمارے ماں باپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا ہم قرضہ کبھی ادا نہیں کر سکتے. دنیا سے جانے کے بعد سال میں ایک مرتبہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے. اگر وہ شب برات کا وقت نہ ہوتا تو شاید ہی کوئی اپنے ماں باپ کو یاد کرتا، لیکن قدرت کم از کم سال میں ایک مرتبہ یاد کرنے کے لیے وہ رات ہمیں دیتی ہیں، اور جس کو خاص کر کرناٹک کے اندر اس کو جو نا اپنے مردوں کی طرف ہم لوگ جو نا منسوب کرتے ہیں اس دن کو. اور رات میں نماز عشاء پڑھ کر علماء کرام کے بیانات کو سن کر ہم لوگ جو ہے وہ قبرستان کی زیارت بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب کی سنت بھی ہے. لیکن آج میں کچھ باتیں جو بتا رہا ہوں اس کو غور سے سننا ہمارے لیے ضروری ہے. رسول اعظم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی پیاری کنیزاؤں اور اسلام کے مقدس شہزادوں، دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کے لیے ہم کون سا اچھا کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قبر کے تکلیفوں میں اللہ ان کو آسانی عطا کرے. تو آج ہم اس کو سنتے ہیں انشاءاللہ. غور سے سنیں، ہو سکے تو اس ویڈیوز کو جو نا ہمارے بہت زیادہ شیئر کریں، ایک دوسرے کے اندر شیئر کریں. اور ایک گزارش یہ بھی ہے آپ سے کہ ہمارا اگر یہ ویڈیو آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس وغیرہ بھی کریں کہ آپ کو یہ پروگرامز ہمارے کیسے لگتے ہیں. مرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ ہم لوگ کیسا اچھا سلوک کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور وہ ان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. ایک نبی کی دعا ہے اللہم اغفر لی ولی والدیہ، یہ دعا ہے. آپ اگر مسنون دعاؤں کے اندر اس دعا کو ڈھونڈیں گے، یا پھر ایک کتاب ہے نوری اوراد و وظائف، اس کے اندر بھی بہت ساری قرآنی دعائیں ہیں. آپ ان میں بھی جا کر کے اس دعا کو حاصل کر سکتے ہیں. یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ یوٹیوب کے اندر بھی اس دعا کو سرچ کر سکتے ہیں اور آسانی اس میں ہوگی. اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں، مغفرت کی دعا، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار وغیرہ کرتے رہیں ان کے نام سے. اس لیے کہ عام لوگوں کی جو دعائیں ہیں، اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ بیٹا دعا کر رہا ہے اور اپنی دعاؤں کے اندر وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کو آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق کر دیتا ہے، یعنی لٹکا دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ اندازہ لگائیں، مرنے کے بعد تو ماں باپ کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. رسول اعظم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں اور اسلام کی مقدس شہزادی، ان باتوں کو یاد رکھیں کہ اگر آپ
اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے کما تدین تدان، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ میں مغفرت کی دعا کرتی رہے گی تمہارے دنیا سے جانے کے بعد۔ ایک ہوا ماں باپ کو بھلائی دینے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ دوسرا ہے ماں باپ کے نام سے صدقہ وغیرہ کرنا، ماں باپ کے نام سے صدقہ وغیرہ جو ہے نا وہ کرنا، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ماں باپ کے نام سے صدقہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ماں باپ کے نام سے صدقہ دینے سے قبر کے اندر ماں باپ کو اللہ رب العزت جنت کے بچھونے عطا فرمائے گا، خوشبوئے جنت عطا فرمائے گا۔ ان کے عذاب اگر ان کو ہو رہے ہیں تو اللہ اس عذاب میں کمی کر دے گا، اور مسلسل یہ دور چلتا رہا کہ آپ خیرات کرتے رہے ان کے نام سے، تو یقیناً اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کچھ نفلی خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ یعنی اگر تم خیرات کرو گے تو تم کو ثواب ملے گا۔ ماں باپ کے نام سے کر رہے ہو تو ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا اور تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یعنی ڈبل فائدہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور کیسے اپنے ماں باپ کو قبر میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی مالدار ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے نام سے بھی حج کر لے، اس لیے کہ جو ماں باپ کے نام سے حج کرے گا، حج قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بھی بے حساب مغفرت فرما دے گا۔ اور ماں باپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں فائدہ دینے کے لیے قبر میں؟ تو فرمایا کہ ماں باپ کو اگر قبر میں فائدہ پہنچانا ہے تو انہیں چاہیے، یعنی اولاد کو چاہیے کہ اگر وہ ماں باپ کا کوئی قرضہ پیچھے ہے تو وہ اولاد تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتے رہیں۔ ماں باپ کا قرضہ ادا کرنے سے بھی ماں باپ کو قبر کے اندر اللہ رب العزت بہار جنت عطا فرماتا ہے۔ اور اب ان باتوں کو غور سے سنیں، بہت سارے ایسے بد نصیب جو نا وہ اولاد ہیں کہ دنیا سے ماں باپ کے جانے کے بعد بھی وہ اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کی قبر کی جمعہ کے روز زیارت کرے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کو جائے اور وہاں یاسین پڑھے وہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، جب ہمارے ماں باپ کو یہ کام کرنے سے بخشش مل سکتی ہے تو پھر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کثرت سے ہر جمعہ جانے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو ہماری بہنیں سن رہی ہیں، ان سے گزارش کہ اپنے ننھے بچوں کو یہ تربیت دیا کریں آپ، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے قبروں میں زیارت کے لیے آئے گی اور پھر وہ ہمارے لیے بخشش کی دعا بھی ضرور کرے گی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزہ، آپ کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں۔ فرمایا گیا کہ ماں بچوں کے لیے یونیورسٹی ہے، سب سے پہلا مدرسہ بھی ہے اور اس کی سب سے پہلی درس گاہ بھی ہے، اور اللہ کے حبیب کے حدیث پاک بھی ہے، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کا میرے نبی نے حکم دیا، ماں کی گود سے لے کر، یعنی ماں ہی سب سے بڑی ٹیچر، یونیورسٹی
مدرسہ، ادارہ، درسگاہ، سب کچھ ماں ہے. تو ماں کی ذمہ داری کہ اگر اس نے یہ حدیث پاک سنی ہے تو اب جتنی باتیں میں نے بتائی ہے اپنے اولاد کو آپ بتائیں. ان کو یہاں وہاں کی کہانیاں بعد میں سنائیں. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا کر کے ان کے دل کو اللہ رسول والا بنائے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد میں یہ باتیں جو ہم نے ان کو شیئر کی تھی، ان کو سمجھایا تھا، وہ یاد کر کے ہماری قبر کی زیارت کریں. ورنہ جو نا عود کے لوبان دان جو ہوتی ہیں جس میں عود ڈالا جاتا ہے، بس ہمارے گھروں میں اتنا ہی جو نا وہ مسئلہ چلتا رہے گا. سال میں ایک مرتبہ وہ لوبان دان کے اندر عود ڈالا جائے گا اور سمجھ لیں گے کہ وہ بہت بڑا انہوں نے کام کر لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ رب العزت میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس باتوں پر عمل کرنے اور اسے لوگوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک آخری بات، یہ ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو ہمارا جو نا چینل ہے ہیرا اسلامک چینل، اس ہیرا اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں. اور ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے بہت سارے لوگ، تو لائک بھی کریں انشاءاللہ، اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کریں تاکہ یہ ویڈیوز آپ کو کیسے لگے ہمیں تو پتہ چلے، اور آپ کون سا ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں کمنٹ میں لکھ کر کے بھیجیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.